اب بتائیے کچھ لوگ ایسے ایماندار ہوتے ہیں، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے، کیا ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اس آزمائش پہ بھی پورے اتر جاتے ہیں کہ اگر ان کے جسموں کو آریوں کے ساتھ، خنجروں کے ساتھ، بلیڈوں کے ساتھ چیر پھاڑ کے رکھ دیا جائے ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی؟ بتائیے، آپ نے بلال کو نہیں دیکھا، آپ نے ذوالنیرہ رومی کو نہیں دیکھا، اپنے حباب کو نہیں دیکھا، آپ نے صہیب کو نہیں دیکھا، یہ کون لوگ تھے؟ یہ انبیاء تھے؟ نہیں، امتی تھے، لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا، ایمان کے مطابق آزمائشیں آئیں، اس کے اوپر پورا اتر گئے۔ آج مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہمارے ایمان کے مطابق اگر آزمائش آئے تو ڈر جانا ہے، گھبرا جانا ہے، اللہ سے شکوہ کر لینا ہے، اللہ کی قضا پہ راضی نہیں ہونا، اور مصیبتوں کے اندر جو فوائد اللہ رب العزت نے پنہا اور پوشیدہ رکھے ہیں ان کو سوچنا نہیں، ان کے پر غور و فکر نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں، پہلی بات، اور میں یہ سمجھتا ہوں عصر حاضر کے اندر شاید ہی کوئی ایسا ایماندار ہو جو آزمائش کے پیمانے پہ پورا اترتا رہو۔ آج تو ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں وہ قرآن پاک کی دوسری آیت کے مطابق آتی ہیں۔ نمبر ایک وجہ مصیبتیں اور مشکلات کیوں آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آزمائش کی وجہ سے۔ اور یہ کیسے پتا چلے گا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ اس کا بھی مفسرین نے تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ جو بندہ آزمائش اور مصیبت کے آ جانے کے بعد اس کا مقابلہ کرتا ہے، اس کے سامنے سینہ سپر ہوتا ہے، اور جو اصول، قواعد، ضوابط قرآن پاک میں اس کو نمٹنے کے دیے گئے ہیں، مثلا صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ، دعا کے ساتھ، انفاق کے ساتھ، استغفار کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا ہے، سمجھ لے وہ بندہ خود ہی میرے اوپر آزمائش آئی ہے۔ اور جو بندہ آزمائش آ جانے کے بعد فون اٹھاتا ہے، موبائل اٹھاتا ہے، اپنے بھائی کے گھر جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے میں اس مصیبت میں پھنس گیا، ہائے میرا بیڑا غرق ہو گیا، یعنی فضا کرتا ہے، جدا کرتا ہے، شور و غوغا کرتا ہے، اپنے اوپر آنے والی مصیبت کا ماتم کرتا ہے، وہ بندہ یاد رکھ لے مفسرین نے لکھا کہ یہ آزمائش نہیں آئی، یہ اس کی گناہوں کی شامت اس کے اوپر نازل ہو گئی۔ کیوں؟ اتنی سی بات کے اوپر۔ ہاں، یہ مفسرین اور محدثین جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں یہ بغیر دلیل کے نہیں کرتے، اس کے پیچھے قرآن و سنت کا ایک نالج ہوتا ہے، فہم اور وزڈم ہوتا ہے۔ جس کے اوپر آزمائش آئی ہو نا، اس کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس علم نہ بھی ہو، وہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہتا ہے، اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہتا ہے۔ میرے ذہن میں یہ جو راضی رہنے کے جملے کی وجہ سے میاں باقر رحمہ اللہ کا واقعہ آ گیا۔ ہماری جماعت کے بہت نیک آدمی تھے فیصل آباد کے، ان کا جوان سال بیٹا 27 برس کی عمر میں فوت ہو گیا۔ جس وقت فوت ہوا ان کو اطلاع ملی، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہو گیا۔ لوگوں نے کہا میاں باقر نے تو صرف آنسو بہایا، پہلے ہی لمحے میں یہ کہنا شروع ہو گیا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہو گیا۔ 3 گھنٹے جنازے کے اندر تیاری کی، کفن دفن کا انتظام کیا، اس کے بعد عینی شہادت ہے۔ لوگوں نے کہا 6 سے 7 گھنٹے ہم جنازے سے پہلے، جنازے کے بعد میاں باقر کے پاس رہے، ہر ایک کی تزیت کے اوپر، ہر ایک کے اظہار افسوس کے اوپر بس یہی کہتے تھے اللہ اگر تو ایسے راضی ہے میں بھی تیری رضا پہ راضی ہوں۔ بندوں نے پوچھا میاں باقر یہ آپ کیا کہتے ہو؟ اولاد کا فوت ہو جانا، نبی کی بھی فوت ہوئی تھی، انہوں نے بھی غم کا اظہار کیا تھا۔ میاں باقر نے جواب دیا اللہ کی قسم صرف یہ جملہ اس لیے تکرار سے کہہ رہا ہوں، اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں شاید میرے رب کو پسند آ جائے اور رب بھی جواب میں یہ کہہ دے میاں باقر اگر تو مجھ سے راضی ہو گیا میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ اس جملے کی وجہ سے شاید میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ مصیبتوں کے اوپر کس طرح صبر کرنا چاہیے یہ ایک لمبا طویل باب ہے، لیکن یہی آزمائش کا اور گناہوں کی شامت کا فرق ہوتا ہے۔ گناہوں کی شامت کے اوپر بھی صبر کرنا چاہیے یہ بھی بتاؤں، لیکن آزمائش آ جائے
اس کے اوپر وبیلا کرنا، اس کے اوپر ڈنڈورا پیٹنا، اس کے اوپر مظلومیت کے ماتم کرنا، لوگوں کو ایک ایک منٹ کی رپورٹ خبر پہنچانا، اور پھر الفاظ کیا انہیں، یار اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت کے لیے چنا، یار اللہ تعالیٰ نے میرے ہی گھر کو ان مصیبتوں کے لیے چن لیا۔ بعض بڑے دیندار گھرانوں کے اندر یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، کیا موت نے صرف ہمارے گھر کا ہی دروازہ دیکھ لیا؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ مصیبتوں کا جو دوسرا سب سے بڑا سبب ہے وہ کیا ہے؟ وما اصابکم من مصیبہ، جو کوئی مصیبت تمہیں آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اگر اللہ رب العزت ہر ہاتھ کی کمائی کے اوپر مصیبت دے تو قرآن پاک کی دوسری آیت پتہ کیا ہے؟ اگر اللہ اپنے بندوں کو ہر گناہ کے اوپر پکڑنا شروع کر دے نا تو یہ دنیا کا نظام ہی نہ چلے، دنیا کے اوپر انسانیت ختم ہو جائے، دنیا کے اوپر ساری مخلوقات ختم ہو جائیں۔ اگر گناہوں کی ایسی پکڑ آئے جس طرح بندہ ویلا اور شور شرابہ کرتا ہے نا، اگر ویسی پکڑ اللہ کی آ جائے تو دنیا کے اوپر کوئی انسان رہی نہ۔ وما اصابکم من مصیبت، اللہ اکبر، جو عربی گرامر جانتے ہیں نا وہ اس جملے کے ردم کو، اس جملے کے الفاظ کو پہچانتے ہیں۔ یہاں پہ مصیبت نکرہ ہے اور من یہاں پہ تبغیضیہ نہیں ہے، استغراقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی مصیبت، یہ نہیں کہ فلاں والی، مال والی، جان والی، وہ والی، نہیں، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں جو تجھ پہ نازل نہیں ہوتی مگر تیرے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ابھی اللہ نے یہ جو مصیبت نازل کی ہے نا، یہ بہت سی گناہوں کو نہیں پکڑا، اگر ان کے اوپر پکڑا ہوتا تو تیرا بیڑا غرق ہو جاتا۔ دوسری بات، مصیبتیں کس لیے آتی ہیں؟ پہلی بات آزمائش کی وجہ سے، دوسری بات گناہوں کی وجہ سے، بلکہ اللہ رب العزت نے تو معاشرے کے اندر، دنیا کے اوپر جتنا فتنہ اور فساد بپا ہے اس کو بھی منسوب کیا تو کس کی طرف کیا؟ گناہوں کے ساتھ کیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ کہہ رہا ہے زمین پہ، خشکیوں پہ، تریوں پہ یہ جتنا فتنہ فساد بپا ہے یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کی قسم، امام ابن سیرین ایک مرتبہ قرضے میں جکڑے گئے، کہنے لگے مجھے پتہ ہے یہ میرے اس 40 سال قبل کے گناہ کی شامت ہے۔ شریح کو پھوڑا نکلا، انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے یہ میرے کس گناہ کی شامت ہے۔ صحابیہ کے سر میں درد ہوئی، کہنے لگی مجھے پتہ ہے، سر میں درد، سر میں درد۔ کتنی چھوٹی بات ہے، ہر ایک کو ہو جاتی ہے۔ کہتی ہیں مجھے پتہ ہے یہ میرے کس گناہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ وہ ما اصابکم من مصیبہ کا ترجمہ یہ ہے، یہ سر درد نہیں۔ اگر تجھے سوئی بھی چبھتی ہے، اگر تو باہر جا رہا ہے گھر سے، اپنے بچے سے پوچھتا ہے چابی پکڑا، بچہ کہتا ہے چابی بابا گم ہو گئی ہے۔ یہ جو گم ہونے کے لفظ کے ساتھ تیرے دل کے اندر ہلکی سی ٹھیس اٹھی ہے کہ چابی گم ہو گئی ہے، اللہ کی قسم یہ بھی تکلیف اگر نازل ہوئی ہے تو تیرے اپنے گناہ کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ اتنی چھوٹی تکلیف بھی، انسان جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں دو سبب کے اوپر، انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے لے، کیا وہ اتنا پکا مومن، پختہ مومن ہے کہ اس کے اوپر آزمائشیں آئیں؟ اگر نہیں تو لا محالہ یہی بات ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر پکڑ آ گئی ہے۔ اور خوشخبری بھی ہے، یہ بات نہیں کہ صرف آپ کے سامنے اسباب کو بیان کیا جائے، اللہ کی قسم مصیبتوں کے اندر ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے خود کلام حمید میں کیا ہے۔ ولو بسط، اللہ کے ساتھ اگر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کھلا رزق دینا شروع کر دے، جو ایماندار ہیں، جو مسلمان ہیں، یا ان کو مصیبتوں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، تو وہ کیا کریں؟ وہ اللہ رب العزت کی بغاوت پہ اتر آئیں۔ مصیبتوں کے اندر سب سے بڑی جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
बंदा मोमिन को कांटा नहीं चुभता, कांटा। अल्लाह ताला अगर वो कांटा चुभने के ऊपर जो शरी असूल है उनको पूरा रखता है ना, तो अल्लाह ताला उस कांटा चुभने के ऊपर भी उसके गुनाहों को मुआफ करता है। अगर कांटा चुभने के ऊपर गुनाह माफ हो रहे हैं तो तू जो परेशानियों और मुसीबतों में फंसा हुआ है, तू अल्लाह का शुक्र क्यों अदा नहीं करता? अल्लाह ताला इन मुसीबतों की वजह से तेरे जिस्म को गुनाहों से पाक और साफ कर रहा है, तेरे गुनाह धो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बंदा मोमिन के ऊपर परेशानियां मुसीबतें इस तरह आती जाती हैं यहां तक कि वो दुनिया से चला नहीं जाता, मगर ये सारी परेशानियां और मुसीबतें उसके गुनाहों को धो के पाक साफ कर देती हैं। मुसीबतों की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मुसीबतें अगर उनके ऊपर सब्र किया जाए, उसी तरह अमल किया जाए जिस तरह शरीयत में मतलूब व मकसूद है, तो इंसान के सारे गुनाहों को माफ कर देती है। इंशाअल्लाह इस मौजू के हवाले से अपनी गुजारिशात को जारी रखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। वाज और नसीहतें, लफ्ज लफ्ज हिकमतें, अब्र इल्म आगही से बरसती बारिशें, शरअ के उमूर से, दीन के शुऊर से, कल्ब ज़हन जगमगा